الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جو وظیفہ آپ کی خدمت کے اندر لے کر حاضر ہوا ہوں وہ امتحانات کے اندر اعلیٰ نمبروں میں کامیابی کا وظیفہ ہے. بچے اپنی پڑھائی میں محنت تو کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب بندے کا اللہ کی طرف بھی دھیان ہو، اللہ سے بھی مدد طلب کی جائے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. جو بچے سکول، کالج، یونیورسٹی یا میڈیکل کے ٹیسٹ یا انٹری ٹیسٹ دے رہے ہیں یا اور کسی قسم کا امتحان ہے، وہ جب بھی امتحان کے دن قریب آ جائیں یا پیپر شروع ہو جائیں یا پیپر شروع ہونے کے فوراً بعد یہ وظیفہ کر لے، انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی وجہ سے، اس عمل کی برکت سے، قرآن کی برکت سے اللہ تعالی اس وظیفہ کرنے والے کو بہت زیادہ اعلیٰ نمبروں میں کامیاب فرمائیں گے. یہ وظیفہ کس وقت کرنا ہے، اس وظیفے کا ٹائم کون سا ہے اور یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، یہ بتانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارا نیا بیان یا نیا وظیفہ یا نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے. اب آتے ہیں وظیفے کی طرف. آپ نے فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے. فجر کی نماز کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی بھی پڑھ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے اللہ تعالی سے مدد طلب کرنی ہے، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. جب آپ عبادت کا اللہ تعالی سے وعدہ کرتے ہیں اور مدد بھی اللہ سے مانگتے ہیں تو ظاہر ہے اس وقت انشاءاللہ اس وقت فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو امتحان میں اعلیٰ نمبروں کے ساتھ کامیاب بھی فرمائیں گے. روزانہ جب آپ اس انداز میں اللہ سے مدد مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرمائیں گے اور امتحان میں آپ کی پوزیشن بہتر سے بہتر آئے گی. پہلے آپ نے یہ کہا کہ ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب اس کے ساتھ آپ کے اوپر یہ بات لازم ہو گئی کہ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عبادات کے اندر
افضل ترین عبادت نماز ہے۔ اور اسی طرح ایک ترتیب تو یہ ہے، دوسری ترتیب یہ ہے کہ رات کو مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ اس کے اول آخر بھی آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تو یہ وظیفہ آپ رزلٹ تک جاری رکھیں، انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، آپ کی بہتر سے بہتر پوزیشن آئے گی۔ اس کے اندر انشاءاللہ آپ نے اللہ سے 2 وعدے کیے ہیں، اس کے اندر آپ نے اللہ تعالی سے 2 وعدے کیے ہیں۔ ایک وعدہ تو یہ ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، دوسرا وعدہ یہ ہے کہ یا اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں آپ نے مدد اللہ سے مانگنی ہے، کیا کہ یا اللہ میری پہلی پوزیشن آ جائے، یا اللہ مجھے امتحان میں کامیاب فرما، یا اللہ مجھے امتحان کے اندر نمایاں کامیابی حاصل ہو۔ اس کے ساتھ جب آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اتنا بڑا فائدہ حاصل ہوگا، اتنا بڑا فائدہ حاصل ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے دماغ کو روشن کر دیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو بھولی ہوئی چیز بھی ذہن میں آ جائے گی، اور اللہ پاک اپنی رحمت سے بہترین سے بہترین کامیابی آپ کو عطا فرمائیں گے۔ یہ تو بڑوں کے لیے تھا جو یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اب اگر چھوٹے بچے ہیں جو ابھی یہ وظیفہ نہیں کر سکتے، چھوٹی کلاسوں میں پڑھتے ہیں، تو ان کے والدین یا بڑے بھائی یا بڑی بہنیں یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ فجر کے بعد 313 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اور رات کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد 313 مرتبہ یا مسبب الاسباب، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی۔ اور ذہن کے اندر آپ نے اپنے بچوں کا تصور رکھنا ہے، پھر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے بچوں کو بھی اعلیٰ نمبروں کے اندر کامیابی حاصل ہوگی۔ جو بڑے بچے اور بچیاں ہیں وہ یہ وظیفہ خود کریں، ان کو بھی بہترین کامیابی نصیب ہوگی۔ اچھا، اگر کسی کے بچے زیادہ ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، اب وہ سارے بچے سکول پڑھ رہے ہیں، سارے بچوں کے امتحانات ہیں، یا 2 کے امتحانات ہیں، 3 کے امتحانات ہیں، تو سب کے لیے علیحدہ علیحدہ وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کے والدین سب کے لیے ایک ہی مرتبہ یہ وظیفہ کریں اور ذہن میں اپنے ان بچوں کا تصور کر کے وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے سارے بچے اعلیٰ نمبروں کے اندر کامیاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان وظائف پر، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن ہمارے پیارے سامعین کرام نے ہمیں جن جن مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔